هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری تقریباً 100 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہماری کلاس ہوگی وہ کلاس نمبر 101 101 کلاس نمبر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ ہم 17 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب باقاعدہ جو ہے وہ قاعدہ نمبر 17 کے تحت جو مشق ہے اس کا آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے۔ صرف 2 ہی ترکیبیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ترکیب ہے، پہلی جو ترکیب ہے وہ ترکیب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی ترکیب ہے مشق میں۔ قاعدے کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل یا حرف، ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل اور حرف جو ہے وہ مبتدا تو نہیں بن سکتے۔ ہاں، اگر فعل یا حرف کے ذکر سے ان کا معنی مقصود نہ ہو بلکہ فقط لفظ مراد ہوں اور ان کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو تو انہیں مراد لفظ کہہ کر آپ مبتدا بنا سکتے ہیں ایسی صورت حال میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مشق کے اندر یہ والی مثال ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس مثال کے اندر جو ہے وہ کیا قاعدے سے مطابقت ہے، اور اب ہم لوگ ترکیب کریں تو کیسے کریں۔ اب یہ جو انا ہے نا، یہ ہے حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، انا، انا کا انا، لاکن، لیتا، لا اللہ، اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں فعل سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا وہ کیونکہ یہ بھی سہ حرفی ہوتے ہیں، سہ حرفی ہیں، 4 حرفی ہوتے ہیں، فعل بھی سہ حرفی 4 حرفی ہوتا ہے۔ فعل میں بھی جو کام کرنے کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے، ان میں بھی کام کرنے کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ فعل مبنی ہوتا ہے تو یہ معنی فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ فعل ماضی کی طرح جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو المختصر انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اب انا کا جو عمل ہوتا ہے، انا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ انا مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے۔ یہ میں صرف رف ورک کر رہا ہوں، پھر میں اس کو مٹا دوں گا کہ انا زیدن ہے نا، تو اب یہ زیدن جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا زیدن، ٹھیک ہے؟ اور یہ عالمن، تو انا کیا ہے، انا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو آلت نصبی میں کر دیتا ہے اور خبر کو آلت رفعی میں کر دیتا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو نصب اور خبر کو آلت رفعی میں کر دیتا ہے۔ تو اصولاً تو انا کا عمل یہی ہے۔ تو اب اگر ہم لوگ یہاں پر اس یہ جو ہمیں جو ترکیب دی گئی ہے، انا حرف من الحروف المشبہۃ بالفعل، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو اب یہ جو حرفن ہے نا، اسے تو حرفن ہونا چاہیے، حرفن ہے نا، حرفن، ہا زبر ہر اور فا الف 2 زبر فن، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، فا کے اوپر 2 زبر نہیں ہے، یہ فا آلت نصبی میں نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ فا آلت رفعی میں کیوں نہیں ہے، اور یہاں پر اس انا نے عمل کیوں نہیں کیا؟ انا کا تو کام یہ ہے کہ انا جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور انا مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو حالت رفعی میں کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انا نے اپنا عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اصل میں یہ جو انا ہے نا، اس انا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے انا۔ تو اب انا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو اب انا کا معنی مقصود نہیں ہے بلکہ اب کیا، اب اس کو ہم لوگ کہیں گے مراد اللفظ، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا، تو اب ہم لوگ کہیں گے، اس کو کہیں گے مراد اللفظ، صحیح ہے؟ اچھا، اب یہ جو حرفن ہے، حرفن، اب یہاں پر وہ معرفہ اور نکرہ کر کے ترکیب کرنا جو ہے نا وہ سب سے اچھا اور بہترین طریقہ کار رہتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عموماً جو ہے وہ معرفہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور نکرہ بھی مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور پہلا نکرہ دوسرا معرفہ
मुदाफ मुदाफ इलैह होता है और पहला मारफा और दूसरा नकिरा ये जुमला इस्मिया खबरिया होता है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें आगे तरकीब करते हुए, अगर हम इसकी बात करें जनाब कि ये मारफा है या फिर नकिरा, तो हम कहेंगे ये नकिरा। क्यों? आपका सवाल ये होगा कि भाई क्यों? हम कहेंगे भाई क्योंकि इसमें जो है वो मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, ना ही ये जो है वो अलिफ लाम दाखिल है इस पर, ना ही ये अस्माए अलम है, ना ही अस्माए इशारात, ना ही अस्माए ज़मायर। ठीक है, तो जनाब ये तो हो गया नकीरा, सही है। अब ये मिन क्या है? मिन जो है वो हर्फ जर है, सही है। अच्छा, अल हुरूफी क्या हो गया? अल हुरूफी उसूलन, तो ये होता ना कि मिन के बाद हरफ जर के बाद मजरूर होता है, ठीक है। लेकिन एक मैं बार बार आपको तरकीब करते हुए एक तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ, ये तरकीब का एक अहम तरीन कायदा है, अहम तरीन फार्मूला है और अहम तरीन जो है वो ज़ाब्ता है। और बात याद रखने की है ये कि जब तक आप किसी भी लफ्ज़ का ताल्लुक़ आगे से आप नहीं जोड़ देंगे, आप जो है वो पीछे से उसको, पीछे वाले के लिए उसको कुछ भी नहीं बनाएंगे। यानी देखें मिन हर्फ जर है, आप इसका क्या तलाश करें? मजरूर। तो अब आपको अल हुरूफी को मजरूर बना देना चाहिए, क्योंकि भाई अल हुरूफी के नीचे ज़ेर भी नज़र आ रहा है तो इसको मजरूर बना देना चाहिए। लेकिन आप जो है वो इसको मजरूर नहीं बना रहे हैं। तो अब क्यों नहीं बना रहे हैं मजरूर आप इसको? इस वजह से कि आप इसका ताल्लुक़ इसके साथ जोड़ेंगे। अब मैं इसका ताल्लुक़ इसके साथ जोड़ने के लिए गया तो सबसे अच्छा तरीक़ेकार क्या है? वो ये है कि पहले इसका हिसाब किताब लगाता हूँ मैं कि ये मारिफा है या नकिरा। तो मैंने सोचा कि ये अल हुरूफ जो है ये मारिफा है या नकिरा। अलिफ लाम दाखिल है, जिस पर अलिफ लाम दाखिल होता है वो मुअर्रफ बिल लाम होता है, और जो मुअर्रफ बिल लाम होता है वो मारिफा होता है। तो जनाब ये भी मारिफा है, और ये जो अल मुशब्बहाती है ना, तो ये भी मारिफा है। अब दो मारिफा इकट्ठे आ गए, ठीक है। लेकिन अब दो मारफा इकट्ठे आ गए तो अब क्या है कि आपने क्या करना है? मौसूफ सिफत वाली तरकीब करनी है। ये भी मारफा है और ये भी मारफा है, दो मारफा इकट्ठे आ गए। तो अब हमें मौसूफ सिफत वाली तरकीब करनी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे कि ये अल मुशब्बहाती, ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है। मुशब्बहातुन फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन, और मुफ़अइलुन और मुफ़अलुन। मुफ़अइलुन इसमें फ़ाइल और मुफ़अलुन इसमें मफ़ऊल। शब्बहा युशब्बिहु तशबीहन, मुशब्बिहुन मुशब्बहुन, मुशब्बिहुन मुशब्बहुन, ठीक है। तो अब क्या है? ये जो मुशब्बहातुन है ये क्या है? ये है इसमें मफ़ऊल का सीगा। अब जब ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है तो हमने पढ़ रखा है कायदा नंबर 4 में ना, मुब्तदा और ख़बर के बारे में ये जो कवायद पढ़ रहे हैं, अभी हम कायदा नंबर 17 तक पहुँच गए। तो कायदा नंबर 4 में हमने पढ़ा था, जिसको हमने पता नहीं कितनी मरतबा रिपीट कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब तक तो याद हो जाना चाहिए। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कहीं भी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील और इसमें मंसूब, अगर किसी भी जगह पर ख़बर वाक़ हो रहे हों तो आप उन्हें डायरेक्ट जो है वो ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले क्या करेंगे? आप पहले शिब जुमला बनाएंगे। तो शिब जुमला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? वह ज़मीर निकालनी होगी, ठीक है। या तो ख़बर वाक़ हो रहे हों या तो सिफत वाक़ हो रहे हों, ये काम की बात है। अब यहाँ पे ये सिफत वाक़ हो रहा था, चांस है, तो अब हमने इसको सिफत ही बनाना था। इसके लिए अब हमने क्या करना है? पहले इसको शिब जुमला बनाना। तो इसमें से हुआ ज़मीर निकाली, हमने कहा हुआ ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल, क्योंकि इसमें मफ़ऊल में से जो हुआ ज़मीर निकलती है वो नाइबुल फ़ाइल बनती है। तो हुआ ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल, ठीक है। राजे बसुए मौसूफ। अब ये इसके ऊपर आ गए हम लोग, ये बात जो है फिर ये हरफ जर बन गया और अल फ़िअली जो है ना ये बन गया मजरूर, सही है। अब ये जार अपने मजरूर से मिलकर किसी ना किसी के मुताल्लक़ होगा, बिल्कुल ये होगा अल मुशब्बहाती के मुताल्लक़। तो ये हो गया इसका ज़र्फ़ लग़्फ़, ठीक है। अब ये अल मुशब्बहाती जो इसमें मफ़ऊल है ना, ये अपने नाइबुल फ़ाइल और ये अपने ज़र्फ़ लग़्फ़ से मिलकर, अल मुशब्बहाती ये अपने नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्फ़ से मिलकर शिब जुमला बन जाएगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैं यूं करके ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बन रहा है शिब जुमला इस्मिया।
اور اس میں انکلوڈ ہے کیا؟ اس میں انکلوڈ ہے ہوا ضمیر، ہے نا. تو اب یہ پورا کا پورا شبہ جملہ بن گیا. اب یہ شبہ جملہ بننے کے بعد کیا بن گیا؟ اب یہ بن گیا صفت. اور یہ جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو معرفہ ہے یہ بن گیا، کو تھوڑا میں اوپر کر دیتا ہوں، معرفہ تو اوپر ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں کر دیتا ہوں موصوف. پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اچھا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس کے لیے کیا تلاش کر رہے ہیں. اگر تعلق جوڑنا ہوگا تو اب ہمیں تو مین کے لیے چاہیے تھا حرف جر. اب مین کے لیے حرف جر چاہیے تھا. تو اب ہم لوگ تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. تو اب یہ والا جو پورا کا پورا یہ والا جو حصہ ہے نا، اب یہ پورا کا پورا یہ بن گیا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. اور مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ جو حرف جر ہے نا، یہ جو جار ہے نا، جار ہے نا، یہ جار ہے، تو یہ بن گیا ہے اس کے لیے مجرور، ٹھیک ہے. یہ چین ہے، ایک سے کڑی دوسری کڑی جڑتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ اس کو بنا دیں گے کیا؟ صفت، ٹھیک ہے. اب یہ والا جو نکرہ ہے، یہ والا نکرہ، اس کو آپ بنا دیں گے موصوف، صحیح ہے. اب یہ بن گیا موصوف صفت. پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا کیا؟ مرکب توصیفی، صحیح ہے. بہت لمبی کھچڑی بن گئی ہے. اور اس کو آپ نے یہ جو انا سے بات چلی تھی نا، انا کے بارے میں، اس کو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ آپ نے اس کو بنا دیا مبتدا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو بنا دیا خبر، ٹھیک ہے. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے. یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اب اتنی بڑی جو کھچڑی ہے میں اس کو ایک مرتبہ آپ کو باقاعدہ پوری ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ انا جو ہے نا، یہ ہے تو حرف مشبہ بالفعل، لیکن یہاں پہ مراد اللفظ کہہ کر اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا. اور حرفن جو ہے وہ نکرہ ہے، من حرف جر ہے، ٹھیک ہے. الحروف کو ہم نے بنا دیا معرفہ ہے تو موصوف بنا دیا. المشبہتی، یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں سے ہوا ضمیر نکال کر پیچھے کی طرف لوٹائی. اور پھر یہ با حرف جر، الفعل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر المشبہتی کا ظرف لفظ، المشبہتی اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس موصوف کی صفت. اور پھر یہ موصوف یعنی الحروف موصوف کی صفت. اور پھر یہ الحروف موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر من حرف جر کا مجرور. اور پھر یہ من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا حرفن کی صفت. اور پھر حرفن موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا انا مراد اللفظ مبتدا کے لیے خبر. اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ یہ ہماری جو مشق نمبر 11 بن رہی ہے. یہ اب تک 10 مشقیں جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں اور یہ قاعدہ نمبر 17 کے تحت الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی. اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.